ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے نور رحمان عشق رمضان نشریات کے ساتھ. اب چلتے ہیں اس سیگمنٹ کی جانب جس سے ہوتا ہے باقاعدہ ہماری نشریات کا آغاز، یعنی قرآن پاک کی ایک چند آیتوں کا ترجمہ. مختصر تفسیر بیان کرتے ہیں مفتی اسحاق مدنی صاحب. ایک خاص موضوع ہوتا ہے. پہلے سیگمنٹ کا نام کلام عشق. غیر کی یاد میرے دل سے بھلائے سلام کو عام کرو، یہ ہمارا آج کا موضوع ہے. جی مفتی صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں سورہ نور میں بھی اور سورۃ النساء میں دو مقامات پر اس بات کو ذکر فرمایا کہ وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا، کہ اگر کوئی شخص تمہیں سلام کرتا ہے، تحیت یعنی سلام کرتا ہے، وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا، تو تمہیں چاہیے کہ یا تو اسی طرح جو الفاظ اس نے ادا کیے وہ، یا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا، اس سے زیادہ بہتر الفاظ میں اس کے سلام کا جواب دو. اسی طرح فرمایا کہ اگر تم اپنے گھروں میں داخل ہو لِيَسْتَأْذِنْكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، جب وہاں پر یعنی گھروں میں داخل ہونے کی بات کی گئی ہے تو فرمایا کہ تمہارے لیے یہ درست ہے کہ تم اپنے گھر میں داخل ہونے سے قبل گھر والوں کو سلام کرو اور اس کے بعد گھر والوں سے اجازت طلب کر کے اپنے گھر میں داخل ہو. تو سلام ہمیں وہاں بھی نظر آتا ہے، گھروں میں اجازت کے وقت بھی، اور جب آپس میں ملاقات ہو مسلمانوں کی تو وہاں بھی سلام کا ذکر فرمایا گیا. سلام یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام ہے جس کا معنی ہے سلامتی دینے والا. حضرت آدم علیہ السلام کو جب پیدا فرمایا گیا تو آپ نے جب آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے روح عطا فرمایا اور سانس آپ کے جسم میں آئی تو آپ کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ فرشتوں کو سلام کریں. فرشتوں کے ساتھ آپ نے سلام کیا، انہوں نے جواب دیا تو فرمایا یہ آپ کی اولاد کا سلام ہے جو آپ کی اولاد میں جاری رہے گا. تو گویا کہ سلام یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو سکھایا فرشتوں کے ذریعے، اور فرشتوں کے ذریعے پھر یہ بات ہم تک پہنچی حضرت آدم علیہ السلام تک، اور پھر انسانوں میں اس بات کو رائج کیا گیا کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو لازمی طور پر سلام کرے. سلام کرنے میں نیت کیا ہونی چاہیے؟ فقہاء نے لکھا ہے کہ جب بندہ کہے کہ اس کو السلام علیکم تو اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ میری ذات سے آپ کی ذات، آپ کی جان، آپ کا مال، آپ کی عزت اور آپ کے اہل و عیال مجھ سے حفاظت میں رہیں گے. میری ذات سے انہیں سلامتی ملے گی، میں ان کی سلامتی میں کسی بھی قسم کی رخنہ اندازی یا دخل اندازی نہیں کروں گا. اب یہ نیت تو سلام میں پتہ نہیں کس کی ہوتی کہ نہیں ہوتی، ہم تو ایک رسماً جو السلام علیکم وعلیکم السلام کیسے ہیں کیسے نہیں، بس یہ اس پر بات چل رہی ہوتی ہے. ورنہ نیت ضرور ہونی چاہیے کہ اگر میں اپنے مسلمان بھائی کو یہ کہہ رہا ہوں کہ السلام علیکم تو معنی یہ ہونا چاہیے کہ اب آپ میری ذات سے مطمئن ہو جائیں کہ آپ کی ذات کے اعتبار سے، آپ کے مال، آپ کے اہل و عیال یا آپ کی عزت کے اعتبار سے میری جانب سے اس کی سلامتی میں کوئی خلل واقع نہیں ہوگا. میری طرف سے آپ مطمئن ہو جائے. تو اگر یہ سلام کا انداز ہو تو میرے خیال میں معاشرے کے اندر پورا امن ہو جائے کہ جان بھی محفوظ ہے، مال بھی محفوظ ہے، ایمان بھی محفوظ ہے، عزت بھی محفوظ ہے، اہل و عیال بھی محفوظ ہے. تو اگر یہ والا سلسلہ ہو جائے تو بہت اچھا ہوگا. لیکن پھر بھی سلام کرنا یا السلام علیکم کہنا یہ نبی پاک علیہ السلام کا طریقہ رہا. حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو کہتے ہیں میں حضور کی بات سننے کے لیے گیا، ابھی ایمان قبول نہیں کیا. تو نبی مکرم علیہ السلام نے فرمایا تھا اطعموا الطعام، لوگوں کو کھانا کھلاؤ، اور افشوا السلام بینکم، آپس میں لوگوں کو سلام کرو، سلام کو عام کرو. تو کہتے ہیں کہ یہ بات میرے دل میں گھر کر گئی کہ بات تو بڑی اچھی کر رہے ہیں. کہتے ہیں جب میں نے چہرے مصطفیٰ کو دیکھا تو مجھے اندازہ ہو گیا کہ یہ کسی جھوٹے شخص کا چہرہ نہیں ہو سکتا. یعنی چہرہ بھی ایسا پرکشش اور پھر لفظ بھی ایسے کہ سلام کو عام کرو. یہ تو پوری امت کے لیے ہے نا، یعنی اتنی آسانی والا معاملہ ہے کہ سلامتی کی دعا دو ایک دوسرے کو، اور اطعموا الطعام، لوگوں کو کھانا کھلاؤ. تو یہ دو باتیں جب حضور نے بیان فرمائی تو کہتے ہیں کہ میں اندازہ ہو گیا مجھے کہ واقعی یہ اللہ کے رسول ہے. اسی طریقے سے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بہت ساری احادیث جن میں اس بات کو بیان فرمایا گیا کہ السلام قبل الکلامی، فرمایا کہ پہلے سلام ہے پھر کلام ہے. یہاں تک بیان فرمایا گیا کہ اگر کوئی شخص گفتگو شروع کر دے، یہاں تک کہ شرعی مسئلہ بھی پوچھنا اس نے، اور بغیر سلام کے بات چیت شروع کر دے آپ سے، فرمایا اس کی بات کا جواب نہ دو جب تک کہ وہ سلام نہ کر لے. اب یہ اتنی تاکید ہے نا سلام کی، وجہ اس کی کیا ہے کہ اللہ چاہتا ہے، اس کے محبوب علیہ السلام چاہتے ہیں کہ مسلمان ایک دوسرے کو سلامتی کی دعا دیتے رہے. اور پھر لفظ بھی درست ہونا چاہیے، السلام علیکم نہیں، السلام علیکم، پورا جو ہے وہ السلام علیکم ہونا چاہیے. پھر جواب میں بھی وسعا
نہیں وعلیکم السلام پورا بہت بہتر. جو ہے ہونا چاہیے. اس طریقے سے السلام علیکم کے ساتھ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یہاں تک سلام ہے. اب بعض لوگ اس سے بھی آگے بڑھے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مغفرہ جنت المقام دوزخ والرحم بھاگ گئے شیطان آ گئے انسان کیا حال بھائی جان. تو یہ جو آگے سارے ردیف و قافیے ملا رہے نا یہ سب بیکار ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کسی نے السلام علیکم کہا تو اس سے بہتر السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہہ دے. کسی نے ورحمۃ اللہ تک کہا تو وبرکاتہ کہہ کے اس کا جواب دے لے. بس یہاں تک یہ سلام کو بیان فرمایا گیا. اسی طریقے سے جب آپس میں ملاقات کریں تو اس سے فرمائے کہ اگر جدا ہو جائیں یعنی آپس میں سلام کیا پھر راستے میں جا رہے کچھ جدا ہو جائے یا درخت آ جائے بیچ میں یا کچھ دیر کے لیے کچھ آگے پیچھے ہو جائے یا ایک شخص پانی پینے کے لیے رک جائے یا کھانا کھانے کے لیے رک جائے پھر بعد میں ملے دوبارہ سلام کریں ایک دوسرے کو کیونکہ یہ نیکیاں ہے ثواب ہے اجر ہے اس سے محروم نہیں ہونا چاہیے. پھر ایک بات اور بھی ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے کہ یہ تو ہمارا وہ سلام ہو گیا کہ جو عرف عام میں ہم ایک دوسرے کر رہے ہوتے ہیں. گھر میں داخل ہوں اس وقت بھی سلام کریں. ہم یہ بچوں کو تو بتا دیں بیٹا گھر میں آؤ تو سلام کر کے آنا, اسکول جاؤ مدرسے جاؤ تو السلام علیکم کہتے ہوئے جاؤ. لیکن کیا گھر کے افراد جو گھر میں آ رہے ہوتے ہیں جا رہے ہوتے ہیں کیا ان کی سلام کی عادت ہوتی ہے؟ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص ہے انہوں نے اپنی غربت کی شکایت کی کہ مالی طور پہ میں بڑا کمزور ہوں آپ کچھ مدد فرمائے میری رہنمائی فرمائے. تو نبی مکرم علیہ السلام نے فرمایا جب تم گھر میں جاؤ تو السلام علیکم کہو گھر والوں کو اور اس کے بعد مجھ پر سلام بھیجو السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور اس کے بعد سورہ اخلاص پڑھو قل ھو اللہ احد یہ پوری سورہ تلاوت کرو. اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے رزق میں برکت عطا فرمائے گا. وہ صحابی کہتے ہیں میں نے چند دن یہ عمل کیا اللہ تعالیٰ نے مالی طور پر مجھے غنی فرما دیا. تو یہ سمجھیے کہ مال کو جمع کرنے کا بہترین نسخہ کیونکہ سلامتی کی دعا بندہ دے گھر میں داخل السلام علیکم ورحمۃ اللہ گھر والوں کو سلام. اس کے بعد نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں سلام اور پھر سورہ اخلاص. یہ مختصر ترین عمل شاید آدھا منٹ بھی نہیں لگے گا پڑھنے میں یا بہت زیادہ 1 منٹ لگے گا لیکن اس کی برکت اتنی زیادہ ہے کہ بندہ مالی طور پر پریشانیوں کی شکار ہونے سے بچ جائے گا. کتنی بڑی برکت نبی پاک علیہ السلام نے بیان فرمائی. اور پھر سب سے بڑھ کے بات کہ دیکھیے نبی مکرم علیہ السلام ہمارے آقا ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب ہم اپنے آقا علیہ السلام کی ان باتوں پر عمل کرتے ہیں ایک دوسرے کو سلام کرتے ہیں تو حضور پہ کتنا سلام بھیجنا چاہیے ہمیں. حضور کی بارگاہ میں کتنی مرتبہ سلام. دیکھیے کہ ہم کہیں سے گزر رہے ہوں آنا جانا ہمارا ہو ہم السلام علیکم کہتے ہوئے چلے جائیں. جیسے ہم یہاں آتے گارڈ بار بیٹھے ہوتے السلام علیکم کہتے ہوئے چلے جائیں. کئی دن ہم نہیں آئے تو بھائی صاحب خیریت کل تشریف لاتے حضرت آپ. تو یعنی ایک جان پہچان ہو جاتی ہے جب ایک امتی دن میں 10 مرتبہ 100 مرتبہ حضور کی بارگاہ میں درود و سلام بھیج رہا ہوگا اور کبھی اپنی بیماری یا پریشانی یا غفلت کی وجہ سے اگر اس کا سلام وہاں نہ پہنچا تو حضور پوچھتے ہوں گے میرے امتی کا سلام کیوں نہیں آیا. تو تعلق ایسا مضبوط ہو جائے کہ اگر آپ کا سلام نہ پہنچ پائے تو حضور کا سلام آپ تک پہنچ جائے. اسی کو کہا گیا درود پڑھنے سے سلام پڑھنے سے مشکلیں دور پریشانیاں دور. وجہ کیا ہے کہ جب آپ سلام بھیجتے ہیں سلام کا جواب سلامتی سے ملتا ہے اور جب حضور کی بارگاہ سے امتی کے لیے سلامتی کی دعا ہوگی تو سمجھے کہ اس کا دین بھی محفوظ ہوا ایمان بھی محفوظ ہوا جان بھی محفوظ آل اولاد بھی محفوظ. تو جب آپس میں ایک دوسرے کو ہم سلام کریں تو بسد احترام اپنے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں روزانہ کم از کم 100 مرتبہ درود پاک اور سلام کے نذرانے ضرور پیش کرنے چاہیے. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ. چلتے ہیں بریک کی جانب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.